بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ روى البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظیم اس کی ذات ہے، بے عیب اس کے صفات ہیں، نہ اس کے جیسا کوئی، نہ اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اچھا کرے تو زیادہ بدلہ دینے والا، برا کرے تو اتنا ہی بدلہ دینے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف اپنی امت کو دعوت دی، شرک اور کفر سے ڈرایا، اپنے صحابہ کی اسلامی ایمانی تربیت فرمائی، اور ایک ایسی قوم پیدا ہوئی کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی ہے، نہ قیامت تک ایسے لوگ آ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس تعریف اور درود کے بعد جمادہ الاولیٰ کی 13 تاریخ ہے، 1435 ہجری چل رہی ہے۔ جدہ عزیزیہ مسجد عزیزیہ بعد نماز جمعہ خطبے کا خلاصہ اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے اس مسجد میں،
وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب کو، جنہوں نے یہ موضوع چنا اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اور یہ پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس موضوع پر مجھے موقع ملے تو خطبہ دوں گا۔ یہ خطبہ کسی ڈپارٹمنٹ سے نہیں آیا ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں سعودی عرب کے خطبے دیے جاتے ہیں، جو دیا جاتا ہے وہی کہنے کے لیے وہی خطبہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مملکہ میں جتنے مساجد ہیں جہاں خطبے ہوتے ہیں، خطیب اپنی مرضی سے خطبے کی تیاری کرتا ہے اور اس کو نوٹ کر کے خطبے کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی الگ چیز ہے، وہ یہ کہ خطیب خطبے کی تیاری کرتا ہے اور آیتیں اور حدیثیں یاد کر کے آگے سناتا ہے۔ دیکھ کر خطبے وہاں نہیں پڑھے جاتے ہیں، یہاں دیکھ کر خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ دونوں میں زیادہ اچھا دیکھ کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ یاد کی بھی چیز بھولی جا سکتی ہے۔ آیتیں اور حدیثیں جو یاد کر کے خطیب آتے ہیں تو غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور اگر سامنے جیسے یہ ہے خطبے کے پیپر تو آیت لکھی ہوئی ہے تو دیکھ کر پڑھتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، یہی فرق ہے۔ ورنہ وہاں بھی تیاری ہے، یہاں بھی تیاری ہے، وہاں بھی خطیب مرضی سے خطبہ دیتا ہے، یہاں بھی خطیب اپنی مرضی سے خطبہ دیتا ہے۔ تو آج کا خطبہ بڑا بہترین، بڑا شاندار رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سنیے اور کیجیے، سمجھیے، اور اپنے بچوں میں صحابہ کی سیرتیں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا سچا دین ہے، اسلام، اور ہم خلف ہیں ان سلف کے جو بہت اچھے تھے، ایمان میں، عقیدے میں، اخلاق میں، ہر اچھی چیز میں ہم سے وہ آگے تھے، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ سلف صالحین سے مراد صحابہ اور تابعین ہوتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں علی الاطلاق، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں کہ سلف صالحین، یعنی ہم سے پہلے کے لوگ، اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت سکھاتے تھے، جیسا کہ قرآن کی صورتیں بچوں کو سکھاتے تھے۔ اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے، تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا نہیں، سنت نہیں ہے، فرض ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا۔ تو یہ دو قول، یہ دو باتیں، ایک تو علامہ ابن جوزی نے جو بیان کیا ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ان بزرگ صحابہ، ان کبار صحابہ، ان عظیم ہستیوں کی محبت سکھاتے تھے کہ بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرو، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، یہ سب سے بڑے صحابی گزرے ہیں، بیٹے عمر بن خطاب سے محبت کرو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں ان بڑے بڑے صحابہ کی محبت پیدا کرتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی صورتیں پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے حسن ابن علی کا قول ابھی آپ نے سنا، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان بڑے صحابہ، ان کی محبت سنت ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، سنت نہیں بلکہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہم ان بزرگ صحابہ سے محبت کریں، اس لیے کہ صحابہ کی محبت دین کی محبت ہے اور دین کی محبت واجب ہے۔ دین سے پیار، دین سے لگاؤ، دین سے محبت واجب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت
دین سے محبت ہے، یہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ انہوں نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی پیاری سنتیں ہم تک پہنچائیں۔ امت پر ان صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان میں سب سے افضل صحابہ، سب سے بزرگ صحابہ، خیر کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے صحابہ، کوئی شک نہیں ہے، عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں خطبہ دیا گیا ہے مختصر سا، وہ آپ کی خدمت پر رکھا جا رہا ہے، جیسا کہ ان کا نام، ان کے کام، ان کے افعال اور ان کی قربانیاں اور ان کی وفات اور دور خلافت کے بعد ان کا ایک شاندار قول۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہے لوگوں میں، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نام ان کا ابو بکر نہیں تھا، یہ کنیت ہے اور اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ اور سلف صالحین کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کنیتیں رکھتے تھے، جو کہ بعد میں، اور عربوں میں آج بھی یہ چیز ہے، آپ دیکھیں یہاں بھی عربوں میں ابو فلان ابو فلان ابو فلان ام فلان ام فلان، یہ کنیت کا جو ایک طریقہ ہے جو عربوں میں پہلے سے تھا اور اسلام میں ہے، یہ مسلمانوں میں یہ چیز تھی، وہ چیز آج بھی ہے، لیکن غیر عرب نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے، جو کہ اسلام میں سے ہے اور یہ رکھنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں تھا، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عثمان، ان کے دادا کا نام تھا عامر، اور قرشی یعنی قبیلے قریش، جس خاندان سے، جس قبیلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اسی خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ ابو بکر ان کا لقب، ابو بکر ان کی کنیت ہے اور لقب ان کا مشہور ہے صدیق۔ تو پورا نام ابو بکر عبداللہ ابن عثمان ابن عامر القرشی، ان کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ، اسی لیے بعض روایت ابو قحافہ کا بیٹا یا ابو قحافہ کے بیٹے، ان کی کنیت ابو بکر، نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی صحبت تھی، آپ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ غار میں بھی تھے، ہجرت کے موقع پر بھی آپ تھے، سفر و حضر میں آپ کی رفاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا، سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دونوں میں سے ایک ابو بکر ہے، وہ دو، اللہ کہتا ہے وہ دو جو غار میں تھے، وہ دو جو غار میں تھے، اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، دوست سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، نبی کے دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من خاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ حدیث کو ذہن میں دو یہ آیت اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست کا دین، جیسے دوست کا عقیدہ ویسے اس کا عقیدہ، اسی لیے توحید والوں سے دوستی کرنی چاہیے، اسی لیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، علم والے کے ساتھ دوستی ہوگی تو علمی باتیں سیکھے گا، جاہل کے ساتھ رہے گا تو جہالت ہوگی، عطر والے کے ساتھ رہے گا تو خوشبو آئے گی، لوہار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا تو کپڑا جلے گا یا کپڑے میں دھوئیں کی بدبو آئے گی، اور یہ مثال حدیث میں موجود ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے دوست کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس سے دوستی کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دوستی کی بات اللہ کہہ رہا ہے، یہاں صاحب یعنی دوست، ساتھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دو جو غار میں تھے، جب نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ڈرو مت، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، اس میں فضیلت ہے اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ایک آیت ہے قرآن کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فضل والے،
بڑے قسم نہ کھائیں کہ خرچ نہیں کریں گے، بڑے اور فضل والے قسم نہ کھائیں کہ خرچ نہ کریں گے، خرچ کرو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ بھی آیا۔ اس کا پس منظر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی اور ہم سب کی امی، سارے مومنوں کی ماں، نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین مدینہ نے الزام لگایا اور چیمی گوئیاں ہوئی، باتیں ہونے لگی، تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کا خرچ ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا رضی اللہ عنہ کہ میری بیٹی کے بارے میں بات کرنے والوں میں فلان اور فلان بھی ہیں جن کو میں خرچ دیتا ہوں، کھانا پانی ان کا میں دیتا ہوں، تو ان کو ناراضگی ہوئی کہ میری بیٹی کے بارے میں لوگ یہ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، تو قسم کھائی کہ میں ان کو اب خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، فضل والے ہیں آپ بڑے ہیں، آپ اہل فضل ہیں، آپ قسم نہ کھائیں کہ نہ دیں، آپ خرچ کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ بخش دے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ مغفرت کرے آپ؟ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت جیسے اتری، ابو بکر صدیق نے پھر سے خرچ اور نفقہ جو دیتے تھے وہ شروع کر دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، اس میں ایک بہت زبردست حدیث بخاری شریف کی پیش کی گئی ہے۔ جب لوگ جو ہے ابو بکر صدیق کے پاس تھے، بڑا زبردست بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی قلت انی ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے جب یہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جب یہ کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، تو تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے، میں نے جب یہ کہا کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تم نے کہا کہ نہیں اے محمد تم جھوٹ بولتے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میرے دوست کو چھوڑ دو؟ کیا تم میرے دوست کو چھوڑ سکتے ہو؟ مطلب میرے دوست کو چھوڑ دو۔ مشرکین مکہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے۔ کہ واقعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو ایک دشمن آیا اور گلے میں نبی علیہ السلام کے کپڑا ڈالا اور زور زور سے کھینچنے لگا، آپ کے گلے کو دبانے لگا تاکہ جو ہے آپ کی نعوذ باللہ من ذالک موت واقع ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے آتے ہیں آج اس کو دھکا دیتے ہیں اور بچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مار رہا تھا، گلا گھونٹ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو دھکا دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آتی ہیں، اس کے بعد کچھ اور صحابہ تھے وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے وہاں پر۔ اب جیسے مشرکین نے دیکھا کہ ابو بکر بچا لیے ان کو، پکڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بیان کی تھی مشرکین مکہ سے کہ میں نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو کیا میرے ساتھی کو چھوڑ سکتے ہو؟ میں مطلب چھوڑ دو میرے ساتھی کو، کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں خون بہاتے ہو، کیوں زخمی کرتے ہو میرے ساتھی کو چھوڑ دو، میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ یہ فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام کی طرف آپ کے لیے، نبی علیہ السلام کی چاہت، نبی علیہ السلام کا لگاؤ آپ سے جو تھا یہ واضح تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات، جب آپ سیرت کی تفصیل سے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، یہ اسلام لے کر آئے اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی انہوں نے بدکاری نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اسلام سے پہلے کا دور ان کا، ابو بکر سے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا یا سر کو جھکایا، یعنی شرک نہیں کیا انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے کبھی جھوٹ بولتا ہوا کو نہیں دیکھا گیا زمانے جاہلیت۔ بڑے نیک، بڑے شریف، بڑے اونچے اخلاق کے یہ صحابی تھے، پھر اسلام لے کر آئے تو آپ کا ایمان سب سے قوی رہا، سب سے مضبوط رہا۔ جب
مسلمان زیادہ تھے نہیں، آپ سب سے پہلے، بلکہ بعض نے کہا کہ سارے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی جو ہے ابو بکر صدیق۔ یہ تو مشہور ہے کہ مردوں میں آپ لائے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور قریش کے خاندان سے تھے، اشعار بہت یاد تھے، اور قریش کی نسب، خاندان کون کس خاندان کا ہے، کون کس قبیلے کا ہے، یہ بھی جو ہے بہت زیادہ آپ جانتے تھے یا اس کا علم رکھتے تھے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو مشرکین کو موقع مل گیا۔ معراج کا واقعہ کس مہینے میں ہوا ہے نہیں معلوم، کس دن میں ہوا ہے نہیں معلوم، لوگ شب معراج مناتے ہیں، جبکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کسی بھی صحیح حدیث سے تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ معراج ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کون سی تاریخ تھی، شعبان میں، رجب میں، کون سے مہینے کی کون سی تاریخ تھی، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ چلیے یہ ایک بات۔ تو معراج کا واقعہ جب ہوا راتوں رات نبی علیہ السلام سے، تو مشرکین مکہ کو موقع مل گیا کہ چلو اب جا کر ابو بکر کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی ایسے سے کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں، اپنے ساتھی کو چھوڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیں۔ وہ گئے اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ سنو ابو بکر، ایک بات ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس۔ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات میں یہاں سے مکہ سے ان کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور ایک رات میں سارے آسمانوں کی سیر ہوئی اور واپس آ گئے مکہ۔ اب بولو، تو مانتے ہو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کان قال فقد صدق، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ کیا ایمان ہے؟ دیکھیں آج حدیث بتائیں لوگوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے، سند صحیح ہے صاحب، لیکن ہمارے خاندان میں یہ حدیث پر عمل نہیں ہے۔ اچھا ہوگی حدیث، اچھا کیا ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث؟ آج کا مسلمان ایسی باتیں کرتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنائی جاتی ہے کہ دیکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے سند سے، ترمذی کی صحیح سند ہے، مصنف عبدالرزاق کی صحیح سند ہے، بیہقی کی صحیح روایت ہے۔ کہتا ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن اتنے لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس حدیث پر؟ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے یہ، لیکن اتنے لوگوں کو نہیں معلوم، ہمارے فلاں کو نہیں معلوم، فلاں کو نہیں معلوم، خاندان کو نہیں معلوم ہے۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ، آج کے مسلمان کا ایمان، آج کے مسلمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال ہے۔ اور یہ وہ محبت کرنے والے تھے، کافر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ایک رات ان کی معراج ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دیکھیے، کہتے ہیں ان کان قال فقد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ صحیح۔ اب تمہارے بارے میں پتہ نہیں، تم جھوٹے لوگ ہیں، لیکن تمہاری بات جو نقل کر رہے ہو نبی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ خبر دی ہے تو وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر، صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا۔ برادر اسلام، اور یہی نہیں، اسلام لے کر آئے اور اسلام کی دعوت دی۔ کبار صحابہ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑے اور الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے کچھ نام اس طریقے سے، حضرت عثمان ابن عفان، اللہ اکبر، کتنے بڑے صحابی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ کون؟ ان کو اسلام کی دعوت کنہوں نے دی؟ ابو بکر نے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یہ کلمہ پڑے۔ دوسرے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی نیکیاں اسلام لانے کی ابو بکر صدیق کو ملیں گی، کیونکہ وہ ان کو دعوت دینے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ نے کتنے کارنامے، کتنی نیکیاں کی۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کا راستہ بتاتا ہے تو اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، بتانے والے کو جتنا خیر کا کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو ان صحابہ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد بہت اچھے مسلمان بنے اور اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو ان کو راستہ دکھانے والے کون ہے اللہ کے فضل کے بعد؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی فضیلت۔ معزز سامعین کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چن لیا اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں ایک بات، اللہ تعالیٰ کے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
بنایا محمد کو؟ اللہ نے رسول. اب اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی چنے ہوں گے وہ سب سے اچھا ہوں گے نا. بھائی سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے لیے چننا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لیے صحبت دے رہا ہے کہ ان کے ساتھی کوئی ہو تو وہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوں گے نا, کیونکہ وہ نبی کے ساتھی ہیں. تو نبی کے ساتھی بنایا اللہ نے ان لوگوں کو جو سب سے اچھے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ اللہ جن کو چنتا ہے وہ سب سے اچھا ہے. تو یہ کافی ہے بدل. پھر کیسے کوئی منہ کھولتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں, لکھتا ہے قلم اٹھا کر یا غلط بات کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے محترم سامعین, اللہ کی دین کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی. مطلب دین کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی, بڑی قربانیاں پیش کی, حبشہ کی طرف ہجرت کیے اور راستے میں انہیں تکلیفیں ہوئیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہے اور ہجرت کا مشہور واقعہ ہے, جانتے ہیں آپ. نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا, مبارک مال. محنت کر کے کماتے تھے, کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے, اور جو کماتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جب کچھ لوگ آئے جو بھوکے پیاسے پریشان حال تھے, نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ابھارا, خرچ کرو اللہ کے راہ میں, یہ دیکھو تمہارے بھائی پریشان حال ہے, خرچ کرو. تو صحابہ گئے اپنا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. ابو بکر بھی آئے, عمر بھی آئے, سارے لوگ آئے. سارے لوگوں نے جو ہے اپنا مال رکھ دیا رسول کے سامنے کہ لیجیے ہماری طرف سے بھائیوں کی مدد کے لیے. اللہ ذرا دیکھیے دل اور قربانی, جذبہ, صدقہ خیرات, انفاق فی سبیل اللہ. نبی علیہ السلام نے مال دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابو بکر صدیق کو گھر میں صبح شام آنا جانا تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں میں خطبے میں بتائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دن میں 2 مرتبہ ابو بکر صدیق کے گھر جاتے تھے, ایک صبح ایک شام. ہجرت کے وقت ظہر میں گئے تو وہ وقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا عام طور پر اس وقت ابو بکر صدیق کے گھر نہیں جاتے تھے. تو اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, جب آپ کو خوشخبری ملی کہ خبر آئی, وحی آئی کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے, تو سب سے پہلے خبر دینے کے لیے ظہر کے وقت جو ہے دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے گھر گئے. تو گھر والوں کو ابو بکر صدیق کے معلوم ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ آج ایک ایسے وقت آپ آئے ہیں جو وقت آنے کا نہیں ہے آپ کا, تو اس کا مطلب شاید کوئی کام ہے, کوئی مسئلہ ہے بہت اہم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں سے ذرا الگ ہو جاؤ, ذرا اکیلے میں آؤ, مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. اکیلے میں آئے, کہا کہ خوشخبری سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی کہ مجھے حکم مل چکا ہے ابو بکر ہجرت کرنے کا, اب مجھے مدینہ جانا ہے. فوراً یہ خوشخبری سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا الصحبہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نکلنے کا, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آج علم سنت پر عمل کرنے والوں سے دور بھاگتے ہیں لوگ, ارے گاڑی والوں کے ساتھ نہیں رہنا, علم والوں کے ساتھ نہیں رہنا, دور. صحبت جو ہے کیسی ہے دیکھیے, یہاں دیکھیے جذبہ دیکھیے, فوراً کہا صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ کے ساتھ چلا, کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد تیاری ہوئی, گھر والے بھی اس میں شریک ہوئے تیاری میں. آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں. یہ محبت تھی, یہ جذبہ تھا, یا تعلق تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کے گھر آپ کا جانا یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بتاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. تو جو مال گھر پہ جانے کے تو مال ابو بکر صدیق کے احوال, ان کے ظروف سے واقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, یہ مال جو تم لے کر آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو یا پورا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں. انہیں کچھ بھی نہیں رکھا مال اپنے گھر میں, پورا مال جو گھر میں جتنی چیزیں تھیں, کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کی استعمال کی چیزیں, سارے مسلمان بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے لے کر آئے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تعریف کی اور فرمایا نعم الرجل ابو بکر, ابو بکر کتنے اچھے آدمی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل ابو بکر, ابو بکر کتنے اچھے آدمی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے, حتیٰ کہ اگر آپ اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہوں, آپ کا چابک یا گھوڑا جس کو کہتے ہیں
وہ نیچے گر جائے تو مانگتے نہیں تھے کہ ذرا اٹھا کے دے دو، بلکہ خود نیچے تشریف لاتے تھے، اترتے تھے سواری سے اور اتر کر اپنی چیز کو ہاتھ میں لیتے تھے. یہ بھی آپ کی جو ہے ایک عادت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ذہین صحابی تھے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی تھے. اس کی دلیل ابو سعید خدری خود ایک صحابی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. نبی علیہ السلام کی موت کی خبر ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. مشہور واقعہ ہے. کہا کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. لوگ آپ کو سن رہے ہیں، مسجد میں واقعہ چل رہا ہے. ایمان دیکھیے ابو بکر صدیق کا، محبت بے پناہ محبت تھی. غار کے ساتھ ہی، بنا کے ساتھ ہی، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صبح شام اٹھنا بیٹھنا. ٹھیک ہے، اتنے قریب رہنے والے صحابی، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، موت واقع. لیکن ایمان کیسے خطرہ دیکھیے، عقیدہ کیسے. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق آ گئے مسجد میں، آ کر کہتے ہیں اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھو. وہ جذبات میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہیں گئے ہیں آ جائیں گے، موت نہیں ہوئی ہے. محبت ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھے. ابو بکر صدیق شروع کر دیا درس. اللہ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور درس شروع کی. جیسے درس یا تقریر واز شروع کی، صحابہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر کا درس شروع ہوا ہے، تمام صحابہ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے. اس سے علماء نے ایک استدلال کیا ہے، علم جس کے پاس زیادہ ہو ان سے لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس شہر میں بستی میں دو لوگ ہیں، ایک کا علم زیادہ ہے ایک کا علم کم ہے، ایک ایسا ہے جس نے زیادہ لوگوں سے پڑھا ہے، اساتذہ زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، اور ایک ایسے ہیں جن کے پاس علم کم ہے. اچھا، دونوں میں سیکنڈ جو علم کم ہے تقریر بہت اچھی کرتے ہیں. جو پہلے علم والے زیادہ ہیں تقریر ان کی اتنی اچھی نہیں ہے. کس سے علم لیں گے، بڑے سے یا چھوٹے سے؟ علم زیادہ جن کے پاس. یہ دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی طرف آ گئے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا علم حضرت عمر سے زیادہ تھا. تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ مشہور جملے ہیں. کہا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو چکی ہے، موت واقع ہو گئی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس بات کو قبول کر لیا، مان لیا. اس بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسے ایمان پر ڈٹے رہے. اللہ اکبر. حالانکہ محبت بہت تھی، لیکن اس محبت میں یہ نہیں کہا کہ انتقال نہیں ہوا. ثابت قدمی کہتے ہیں اس کو ثابت قدم رہنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ثابت قدم رہے. اور انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم جو ہے ڈرتے تھے، ہمارے اندر جو ہے ڈر اور وہ تھا، لیکن جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ کا تعلق ہے یہ ڈرتے نہیں تھے. ان کا ایمان بہت قوی تھا اور انہوں نے ہمیں ایسا ایمان دیا کہ ہمیں شیر بنا دیا. شیر کی طرح بہادری ہماری زندگیوں میں آ گئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہم کو تعلیم دیتے تھے یا ایمان کی باتیں بتاتے تھے. مشورے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اہم امور میں، بڑے بڑے جیسے اہم مسائل، قیدیوں کا مسئلہ ہے، جنگ کے مسائل ہیں، میدان جنگ کے مسائل ہیں، ایسے مسائل میں مشورہ لیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے کہتے ہیں اے ابو بکر کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ؟ اے ابو بکر جنگ کا یہ معاملہ ہے، ایسا مسئلہ آ گیا ہے، دشمن جو ہے آ رہے ہیں مارنے کے لیے، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وقت کے پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر سے مشورہ لے رہے ہیں اور دیگر صحابہ سے مشورہ لے، لیکن سب سے پہلے رائے معلوم کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ذہین صحابی، بڑے دانشور، بڑے دور اندیش تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے تقریر کی، باز کیا، درس دیا، کہا سنو اے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں ہمیشہ رہے یا اللہ کے پاس آ جائے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ تمام صحابہ بیٹھ کر نبی کی یہ بات سن رہے ہیں، ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھ کر یہ سن کر خوب رونے لگے۔ صحابہ پریشان ہیں، رونے والی کیسی کون سی بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ کسی ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے رب کے سے جا ملے، تو بندے نے جو ہے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ ان کے رونے کی وجہ تھی کہ یہ جو بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں، خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی موت واقع ہونے والی ہے، ہم سے جدا ہونے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشارہ ہے۔ تو یہ بات کو سمجھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ساروں کے ساتھ رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا فہم، آپ کی دانشوری، آپ کی دور اندیشی اور آپ کی ذہانت جو دین کو سمجھنے میں سب سے زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی دو رائے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا، خلافت ان کو دے دی گئی۔ یہ نہیں کہ علی کو دینا تھا ابو بکر کو دے دیے، بیکار کی باتیں ہیں، دشمنوں کی باتیں ہیں، سب دشمنان اسلام کی باتیں، دشمنان دین کی باتیں، جو قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر سے دشمنی دین سے دشمنی، ابو بکر سے محبت دین سے محبت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کریں ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب، ٹھیک ہے؟ آپ امی کو بہت چاہتے ہیں، امی جن کو چاہتی ہیں آپ ان کو چاہیں گے ضرور، تو ابا سے محبت ہوتی ہے، ابا کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ابا کی عزت، ابا کے دوستوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بے پناہ محبت ہے کہ ہم سے محبت ہماری نہیں ہوگی، کیا بات ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ برابر محبت کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، زیادہ محبت کریں گے، دل سے محبت کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، اور ان کا ذکر خیر ہوگا۔ جب ان کا نام آئے گا اچھا نام لیں گے، اچھا ذکر کریں گے اور خطبہ دیں گے، بتائیں گے لوگوں کو صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے تمام صحابہ نے بیعت کی، ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ چن لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کوئی اور صحابی نہیں ہے، اور خلافت کا حق سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے۔ اور سبحان اللہ، غور کیجیے اس بات پر، جب خلیفہ بن گئے، بنا دیا گیا، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے بناؤ، صحابہ نے اتفاق اور ایک رائے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ دی اور آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ تو جب خلیفہ چن لیا تو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنو، مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا، یا ایھا الناس، بڑا زبردست جملہ ہے، سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، میں تم سے اچھا نہیں ہوں۔ حالانکہ کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے ہیں، لیکن دیکھیے تواضع انکساری۔ آج میں ریاکاری، آج کے مسلمانوں میں نعوذ باللہ، میری تقریر، میرا درس، میرا انداز، میری مسجد، میرا مسئلہ، میرا انانیت ہے، نعوذ باللہ، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے کام کرنا نہیں ہے، عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے نہیں ہے، تواضع نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تم پر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، میں تم سے اچھا نہیں ہوں، اگر میں اچھا رہوں، اچھا کام کروں خلافت میں، دور خلافت میں، تو تم میری مدد کرو۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھا رہوں تو مدد کرنا، اگر میں ٹیڑھا رہوں تو مجھے ٹھیک کر دو۔ خلیفہ کہہ رہے ہیں الصدق امانہ، کہتے ہیں سچائی امانت ہے، والکذب خیانہ، جھوٹ بولنا خیانت ہے، الضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ الحق لہ، تم میں جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دے دوں اس کو، اس کمزور کا حق جو تمہارے نظر میں کمزور ہے میں اس کا حق اس کو دے دوں، اور وہ میرے نزدیک کمزور نہیں ہے۔
والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منہ، اور تم جس کو طاقتور سمجھتے ہو اور وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہے اور میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ لا يدع قوم الجہاد الا خذلهم اللہ بالذل، کہتے ہیں آگے ابو بکر صدیق خلافت کے وقت کا خطبہ ہے، کوئی قوم اگر اللہ کے راستے میں لڑنے کو، جہاد کو ترک کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور کسی قوم میں جب فحش برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی عام کر دیتا ہے۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اے لوگوں تم میری اطاعت کرتے رہنا۔ فاذا عصیتہما فلا طاعت لی علیکم، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جاؤں، نافرمانی کرنے لگوں تو تم پھر میری اطاعت نہیں کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے جو خلافت کے وقت انہوں نے کہے۔ اور ایک واقعہ چھوٹا سا بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں جو خطبے میں پیش کیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت بہت کرتے تھے لوگوں کی، میں نے کہا نا ہر اچھے کام میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آج کس نے روزہ رکھا، اور اسے کہتے میں روزے سے ہوں۔ آج کس نے تیمارداری کی، اور اسے کہتے میں نے۔ آج کس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، ابو بکر صدیق کہتے تھے میں نے۔ یعنی ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے ابو بکر صدیق۔ ہمارے جیسا نہیں، مطلب کی چیز لینا، باقی کی چیزیں چھوڑنا۔ ضرورت ہے معلوم، دین معلوم، رسول معلوم، اطاعت معلوم، اللہ رسول معلوم، تقیہ، لیکن عمل اتنا ہی وہ کر رہے ہیں جو اپنے حساب سے ہے۔ وہ بولنے والے بولتے رہتے، سنانے والے سناتے رہتے، ایسا وہاں ویسا نہیں تھا۔ جو خیر کی بات سنتے فوراً عمل کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ عمل طاعہ فوریہ کہتے ہیں عربی میں، فوری اطاعت کرنا۔ ہمارے جیسے نہیں سن رہے نماز، داڑھی، پردہ، ٹکنا، اوپر فلاں فلاں، سن رہے، بعد میں وہ جو بڑھاپے میں حج ہوتا نہیں، جب سدھر جاتے لاسٹ آخری، یہ ہمارے حال ہے۔ وہاں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے، فوراً عمل کر دیں۔ شراب حرام، دیکھ دیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے بھائی، یہ کرو، یہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتاری، فوراً عمل فوری جذبہ، اطاعت فوری کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال تھا، اللہ اکبر۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرماتے، اس پر فوراً عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ اور خدمت خلق، اللہ اکبر، اس کی زبردست مثال وہ جو بوڑھی نابینا عورت مدینہ کے کونے میں کہیں رہتی تھی، خلافت کے وقت جو ہے خلیفہ بن گئے، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے عمل نہیں ترک کیا۔ اور ایک بات جو ہے، خلافت سے پہلے جو ہے پانی بھر کر دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اب خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے کہا اب تو بڑے بن گئے، بڑے آدمی ہو گئے، خلیفہ بن گئے، اب ابو بکر جو ہے نہ ہماری بکریوں کی خدمت کریں گے، بکریوں کی اور جانوروں کی اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے، بچوں نے کہا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیعت کی گئی ہے، اب تو خلیفہ بن گئے، بڑے ہو گئے، اب کہاں آئیں گے؟ تو انہوں نے یہ بات سنی، کہا کہ نہیں، مجھے خلیفہ بن گیا ہوں لیکن میں ابو قحافہ کا وہی بیٹا رہوں گا جو پہلے تھا، یعنی میں تمہاری وہی خدمت کرتا رہوں گا جو پہلے بھی کرتا۔ اب یہ نہیں کہ میری پوسٹ بڑھ گئی ہے، مجھے جو ہے کوئی اسٹیٹس دے دیا گیا ہے، اب میں چینج ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے لیے کام کرتے تھے، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی۔ اور یہ واقعہ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ جو ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ایام کو جو ہے یاد کرتا تھا، کیسے خلافت کے ایام تھے۔ تو مدینہ کے اطراف میں جو ہے ایک بوڑھی نابینا عورت کا جس میں کچھ بچے تھے، اس کا گھر تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں جاتے تھے۔ عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں گئے، یہ دور خلافت کا واقعہ ہے ابو بکر صدیق کا۔ تو کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو تمہارے پاس جو ہے آتا ہے اور آ کر جو ہے گھر کے پورے کام کر کے چلا جاتا ہے، یعنی برتن مانجتا ہے اور جھاڑو صفائی کر کے جاتا ہے، پتہ نہیں کون آدمی، لیکن یہ خلیفہ سے بہت اچھا آدمی ہے۔ خلیفہ کا تو پتہ ہی نہیں آتا ہے، جاتا ہے، نہیں آتا نہیں، لیکن یہ جو بھی آدمی ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اور دعائیں دی اس نے، بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن یہ روزانہ ہمارے گھر کو آتا ہے، انه یاتی الینا فیکنس دارنا ویطبخ عشاءنا وینظف قدورنا ویجلب لنا الماء ثم یذهب، اللہ اکبر۔ کہتی ہے وہ بوڑھی عورت نابینا، یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، لیکن یہ روزانہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور ہمارے گھر کو جھاڑو دیتا ہے اور ہمارا ڈنر تیار کرتا ہے اور ہمارے برتن صاف کرتا ہے اور پانی بھر کر وہ چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ لقد اتبعت بعدک یا ابا بکر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے ابو بکر آپ نے لوگوں کو اپنے بات تھکا دیا ہے۔ عربی کا جملہ ہے، مطلب آپ ایسے کام کیے اب کوئی نہیں کر سکتے یہ کام، اتنی خدمت، اتنی دین کی قربانی آپ نے کی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتے۔
برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک محترم، ایک بڑے باعزت بڑے صحابی یہ گزرے ہیں، جلیل القدر صحابی، جن کا نام سنتے ہیں تو دلوں میں جو ہے کہ عزت اور احترام اللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. آپ ان کی سیرت پڑھیں، اس کے بعد جب بھی ابو بکر کا نام آئے گا آپ کے دل میں جو ہے کہ عزت اور احترام پیدا ہوگا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کس چیز نے ان کو آگے کیا؟ ایک بہت اہم سوال ہے. ابو بکر صدیق جو اس درجے پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ قرآن میں آپ کا ذکر خیر، حدیثوں میں آپ کا ذکر خیر، صحابہ کی زبانوں پر آپ کا ذکر خیر، سلف صالحین کے زبانوں پر آپ کا ذکر خیر، آج کے خطبے میں بھی ذکر خیر. اللہ اکبر. کس چیز نے ان کو اتنا اونچا پہنچا دیا؟ علم نے. علم، نبی علیہ السلام سے جو سیکھتے تھے، اس علم پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے یہ درجات، یہ اونچا مقام حاصل کیا ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے جہالت سے دور کریں، علم حاصل کریں اور ایمان مضبوط کریں. اچھا ہاں، ایک قول یاد آ رہا ہے زبردست. سلف میں ایک قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے بڑھے، دین میں سب سے آگے رہے، یہ جو ہے ان کے قوی ایمان کی وجہ سے ہے، ورنہ عبادتوں میں جو ہے کوئی کمی نہیں تھی. ایک بات سنی، کیا عمر اور ابو بکر کی عبادتوں میں کمی تھی؟ یعنی ابو بکر صدیق قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے حافظ، یہ فرض پڑھنے والے، یہ فرض پڑھنے والے، یہ سنتوں کا اہتمام، یہ تہجد گزار، یہ تہجد گزار، صبح شام کی دعائیں یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے. بات ذہن میں رکھیں، تمام صحابہ جو ہے یہ ان کی روزمرہ زندگی جو تھی نا، عبادتیں سب کرتے تھے، فرض نفل، ٹھیک ہے، تیمارداری ہے لوگوں کی، سب میں. تو کیا چیز ابو بکر کو آگے کی؟ ایک سوال ہے. اس میں سلف کا ایک قول ہے، یاد ابو سعید خدری رضی اللہ کوئی ہے، کوئی صحابی یا تابعی ہے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابو بکر صدیق کو جو مقام ملا یہ ان کے اس ایمان کی وجہ سے ملا جو ان کے دل میں تھا. ویسا ایمان نہیں تھا، ایمان سب کا تھا، لیکن وہ جو پہاڑ کے جیسا مضبوط ایمان تھا، وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، ورنہ عمل میں کوئی پیچھے نہیں تھا. عمل میں آگے تھے، سب پابند تھے، سب اللہ والے تھے، سب ڈرنے والے چہرے تھے وہ، لیکن ان کے اندر جو ایمان اور تصدیق کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فوراً ایمان لا، یقین فوراً کر رہے. تو وہ جو یقین تھا ابو بکر صدیق کے دل میں، وہ جو ایمان تھا ابو بکر صدیق کے دل میں، ایسا اس درجے کا ایمان کسی صحابی کا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس پوائنٹ پر ایمان کے کوئی نہیں پہنچا. یہ چیز اس کو آگے بڑھا دی، ورنہ عمل میں سب آگے بڑھ کر عمل کرنے والے لوگ تھے. نوافل، فلاں سب اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ، اور جو ہے قرآن کی تلاوت صبح شام کرنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، مال کی زکات نکالنے والے، بیوی بچوں کی خدمت کرنے والے، والدین کی خدمت، سب. لیکن ایمان میں یہ بات سلف نے بیان کی ہے. لہٰذا علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے. لہٰذا اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اچھی صحبت اپنانی چاہیے، اور بچوں کو ان صحابہ کی سیرتیں بتانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں بھی ایمان قوی ہو جائے، ہمارے بچوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری بات سنے جائے، انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی درس ہوگا آج، جیسا کہ تفسیر کا درس ہوتا ہے، اور پیر کے دن جو ہمارا درس ہو رہا ہے اس مرتبہ بہت اہم موضوع ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو، خواتین کو ضرور لے کر آئیں. جو ٹاپک ہے اس مرتبہ وہ ہے عورتوں کے کپڑوں کے متعلق، کہ عورت کیسا کپڑا پہنے. اس سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو بتائیں گے. نمبر 1، شوہر کے سامنے عورت کیسا کپڑا پہن سکتی ہے اور جسم دکھا سکتی ہے یا نہیں دکھا سکتی. دکھا سکتی ہے تو اس کی حد کیا ہے. اسی طریقے سے محرم ہے، جو محارم ہوتے ہیں جیسے والد ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، چاچا ہے، ٹھیک ہے، یا دادا ہے، یا بھانجے، یا کیا کہتے ہیں بھتیجے ہیں. تو ان لوگوں کے سامنے جو محارم ہے، عورت اپنے جسم کا کون سا حصہ دکھا سکتی ہے، کون سا حصہ نہیں دکھا سکتی، کیسے کپڑے پہننے چاہیے. ایک نامحرم جو ہے ان کے سامنے عورت کا کپڑا کیسے ہونا چاہیے. چوتھی چیز، عورت کے سامنے کیا دکھا سکتی، کیا نہیں دکھا سکتی. یہ بڑا اہم ایشو ہے، بڑی اہم مسائل ہیں جو انشاءاللہ اس پیر کے درس میں آنے والے ہیں. لہٰذا آپ اپنی خواتین کو لے کر ضرور تشریف لائیے. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفایت المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.